اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میں بھائی عبدالغنی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کام میں شامل کیا ہے، اور بھائی جان نے جو کہا کہ اماں عائشہ، اب بھائی عبدالغنی ہے نا جی، ان کو ماں جب پیار کرتی ہے نا کبھی بھی نہیں کہتی میرا غنی، ماں پہلے کہے گی میرا چھونا، میرا کاکا، میرا پارا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ماں نا عبدالغنی سے پیار بہت کرتی، اور صرف نام لینے سے نا ماں کی محبت پوری نہیں ہوتی، اس لیے وہ کہتی ہے۔ اب آپ سورہ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ قسم کھا رہا ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اس میں کتنے نبیوں کا نام اللہ نے لیا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا سلیمان، لیکن نام لیا۔ لیکن جب حضور کا نام آیا اللہ نے کہا یاسین، مدثر، مزمل۔ کیوں؟ احمد، کیونکہ نا ایک نام میں اللہ کی محبت پوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے اللہ نے کتنے نام لیے میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو درود ہے نا، جو آپ درود پڑھتے ہیں میرے نبی مکرم پہ، میرے نبی معظم پہ، یہ آپ خود اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ حضور کے اوپر درود پڑھے خود سے۔ ان اللہ، پہلے اللہ پڑھتا ہے، وہ ملائکہ، تو پھر ملائکہ پڑھتے ہیں، پھر اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے۔ اور جب آپ درود مبارک پڑھتے ہیں نا، آپ کو تو سجدے میں چلے جانا چاہیے سبحان اللہ، کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے مجھے توفیق دی۔ اللہ کتنا مہربان ہوگا اس بندے کے اوپر کہ پہلے اللہ پڑھ کے فرشتوں سے پڑھا کے پھر اس بندے کے اوپر بھیجتا ہے کہ پڑھو پڑھو پڑھو۔ سبحان اللہ۔ بڑی ہی عظمت والی بات ہے، وہ بڑی نفیس انسان ہے، وہ اللہ کے انتہائی قریب ہے جو درود مبارک پڑھتا ہے میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو کائنات ہے نا جی، اللہ نے تخلیق کی ہے، اللہ خالق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضی شیر خدا، رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، یہ اس کائنات کے مالک ہیں، اور ہم جو یہاں پر موجود ہیں ہم نوکر ہیں۔ نوکر کی ضرورت ہے انہوں کا حکم نہ مننا؟ نوکر کی کی ضرورت ہے کہ اللہ کا حکم نہ منے؟ اللہ نے کہا بھی نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کو نماز کا کیا فائدہ ہوتا ہوگا؟ آپ کا کیا فائدہ ہوتا ہوگا؟ ایسے کرتے ہوئے ایسے کرتے بھی ایسے کرتے، اللہ کو کیا اس کا فائدہ؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اس کا، آپ کو بڑا فائدہ ہے، آپ کو بڑا ہی فائدہ ہے، آپ کے جسم کو فائدہ ہے۔ آپ جب سجدے کے اندر جاتے ہیں ایک طاقت آپ کے اندر ابھرتی ہے، آپ کے دماغ کے اندر۔ جب حضرت انسان کو اللہ رب کائنات نے بنایا، باقی پوری کائنات تو لفظ کن سے بنی، اللہ نے سمندر بنانے کے کن فیکون، زمین کن فیکون، ہر شے کن فیکون سے ہوگی، لیکن حضرت انسان کو اللہ رب کائنات نے بڑا اسپیشل بنایا ہے۔ تو
اللہ نے بڑے انسان کو اسپیشل بنایا ہے. آپ اشرف ہیں, اشرف المخلوقات, تمام مخلوقاتوں سے اشرف. اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی جب اطیع اللہ و اطیع الرسول ہو جائیں گے تو آپ اشرف سے افضل ہو جائیں گے, افضل سے اکمل ہو جائیں گے, اکمل سے مکمل ہو جائیں گے, مکمل سے کامل ہو جائیں گے. سبحان پھر آپ اللہ کے ولی ہو جائیں گے, اللہ کے دوست, اللہ کی دوستی. فرشتوں نے نا کہا اللہ سے کہ یہ جو حضرت انسان بنایا جا رہا ہے یہ لڑے گا, یہ لڑے گا. پھر اللہ نے کہا میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں یہ کیا کرے گا. اب جب آپ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں تو اللہ ان فرشتوں سے کہتا تو ہوگا او ویخ کے میں پہ آئے اور کہہ رہے سبحان ربی الاعلی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بھئی یہ جو بزرگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں نا, انہوں نے بڑی محنت اور محبت کے ساتھ آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے اللہ کے گھر کے اندر. اور ہم اپنا گھر کتنا خوبصورت بناتے ہیں, ٹیلاں لا, ٹوٹیاں لا, دروازے لا. اور اللہ کا گھر کیسا ہونا چاہیے؟ بڑا ہی خوبصورت ہونا چاہیے, بڑا ہی صاف ستھرا ہونا چاہیے, بڑا ہی پیارا ہونا چاہیے. تو یہ لوگ اپنی محنت اور محبت کے ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ اس گھر کو بڑا کرتے ہیں, آپ کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو کے آگے بیٹھیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. تو بھائی اپنی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کے گھر کو ضرور دیا کرو, اللہ کو پیش کیا کرو. اللہ بہترین قرض واپس کرنے والوں میں سے. یہ آپ اللہ کے اوپر قرض چڑھاتے ہیں, اللہ کو تو ضرورت نہیں, اللہ کے اوپر قرض چڑھاتے ہیں, پھر اللہ 70 گنا کر کے دیتا ہے. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے, صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ سدا آباد رہیں, آپ کے گھر آباد رہیں. لیکن اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے اللہ کا گھر آباد کرنا پڑے گا. جو اللہ کا گھر آباد کرے گا اس کا گھر آباد ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ اللہ کے پاس چلے گی یہ بات, اور اللہ کے لیے کوئی چیز کم تو ہے نہیں. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے, صحت اور تندرستی کے ساتھ. بہت شکریہ.